اللہ جل جلالہ نے انسان کو دو قوتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عمل سیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اثر لیتا ہے یعنی ماحول سے۔ وہ ایک قوت سماعت ہے، دوسری قوت بصارت، یعنی ایک سننے کی قوت اور دوسری دیکھنے کی قوت۔ انسان جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بچہ پہلے بات سنتا ہے پھر بولتا ہے۔ بچہ اگر پنجابی سنے تو پنجابی بولتا ہے، انگریزی سنے تو انگریزی بولتا ہے، عربی سنے تو عربی بولتا ہے۔ جو سنے وہ پھر بولتا ہے۔ کلمہ سنے تو کلمہ پڑھتا ہے، گالی گلوچ سنے تو پھر گالی بولتا ہے۔ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ انسان کی یہ قوت جو ہے، جو سننے کی، اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اور جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر عورتیں نماز پڑھنے لگیں تو چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی ساتھ رکوع کرنے لگتے ہیں، جس طرح کا بھی سجدہ کرتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے۔ وہ ماں کو دیکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، بچی ہے، بچہ ہے، وہ سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ جو دیکھا وہ کر رہا ہے۔ یہ وضو اکثر لوگوں نے، بچوں نے دیکھ کے سیکھا ہوتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے بچہ، آتا ہے، یا جس کو وضو کا نہیں پتہ وہ آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگ پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے سیکھ جاتا ہے۔ ماحول ہے، ماحول میں آیا، وضو کے ماحول میں آیا، وضو سیکھ لیا۔ گو اس کو فرائض واجبات کا پتہ نہیں، لیکن اس نے دیکھ کر وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو گیا، اس کے فرض بھی ادا ہو گئے، سنتیں بھی ادا ہو گئے۔ اس کو علم نہیں ہے کہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، لیکن یہ ماحول کا دیکھنے کا اثر ہے کہ وہ دیکھ کر بچہ بھی اس طرح کا وضو کر رہا ہے۔ اگر باپ ذمہ دارہ کرتا ہے تو بچہ بھی ساتھ ہے، چاہے وہ ذمہ دارہ نہ کرے لیکن ذمہ دارہ کو وہ جانتا ہوتا ہے، اتنا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ کوئی دوسرا آ کر کرے تو اس کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، لیکن جس کا باپ ذمہ دارہ کر رہا ہے
اس کو زیادہ پوچھنا نہیں پڑتا، صرف مشق کرنی پڑتی ہے۔ اس کو پتہ ہے پہلے پانی دینا ہے، یہ ہل چلانے ہے، یہ بیج، چلو اس کو پہلے نہ پتہ صحیح، لیکن اس نے بازو چلاتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ اس طرح بیج بویا جاتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، جلدی سیکھ جاتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اس طرح کوئی مستری کے ساتھ مزدور کام کر رہا ہے، اب وہ مستری ہے نہیں، وہ انجینئر ہے نہیں، صرف وہ دیکھ رہا ہے کہ مستری صاحب کس طرح وہ اینٹ کو پکڑتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں۔ اب اور کوئی جس نے نہیں دیکھا تو اس کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ اینٹ کو اٹھائے اس طرح جیسے وہ مستری اٹھاتا ہے، چلو اس کا چاہے سیدھی وہ دیوار نہ بنا سکے، لیکن اس کو مشق کے بعد وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ تو انسان جو سنتا ہے وہ ہی بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے گناہوں کا تذکرہ کرنے سے منع کیا کہ معاشرے میں گناہوں کو عام نہ بولا جائے، وہ فلاں ایسا کر رہا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، کہ جو سنے گا اس کے قلب پہ اس کا اثر پڑے گا، معاشرے میں پھر گناہ کی گندگی پھیلے گی۔ نیکی کا بول بولنا اسلام نے وہ سکھایا ہے کہ نیکی کی دعوت دو، ایک دوسرے کو سلام دو، رواج دیا۔ اچھے کام کے کرنے اور بولنے کا اسلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے، تلقین بھی کی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ تو جب جس ماحول میں نیکی کے بول بولے جائیں گے، اس ماحول میں خود بخود نیکیاں آئیں گی۔ دیکھو، یہ اذان ہر کوئی نہیں سیکھتا، اذان سنتے ہیں لوگ، عورتوں کو بھی یاد ہے، صرف یہ انہوں نے سنا بار بار اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو مسجد میں نہیں آتا اس کو بھی کچھ نہ کچھ کلمات یاد ہیں کہ یہ اذان ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے جو بول سنے ہیں اس کو یاد ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں آتے ہوئے ہی انسان کے کانوں میں اچھے بول بولنے کی تلقین کی ہے، اچھے بول یاد کرانے کی تلقین کی ہے، کہ جو ہی دنیا میں آئے بچہ تو اس کے کان میں اذان پڑھو، اقامت پڑھو، اور جب بولنے لگے بچہ تو اس کو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو جو انسان سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ بچے نے پنجابی سنی، وہ پنجابی بولنے لگتا ہے، عربی سنی، عربی بولنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر غلط بول سنے گا تو غلط بول بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بیر جنگل میں رہتا تھا، اس کے والد صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جنگل میں
کہ اونٹوں کو چرانا ہے۔ وہ اونٹوں کو چراتا تھا۔ تو ایک دن گھر آیا تو ان کے جو والدین تھے، والدہ اور والد، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس نے کچھ منع کیا، نہ کرو ایسا، بس وہ بات ایسی بڑی ہوئی، وہ لڑ رہے ہیں۔ اس نے ڈنڈا اس کے پاس تھا، اس نے والد صاحب کو سر پہ مارا، ایک طرف کان پہ، کان کے قریب مارا، وہ مر گیا۔ کیس ہو گیا بھائی، آدمی قتل ہو گیا ہے۔ حکومت نے اس کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، بھائی تو نے اپنے والد کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی میں جنگل میں رہتا ہوں تو وہاں اونٹ لڑتے ہیں آپس میں، تو جب وہ نہیں چھوڑتے تو میں ان کے کان کے قریب ڈنڈا مارتا ہوں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں گھر میں آیا، والد صاحب اور والدہ یہ دونوں لڑ رہے تھے، یہ چھوڑ نہیں رہے تھے، لڑائی کو ختم نہیں کر رہے تھے، تو میں نے سوچا اونٹوں کو مارتا ہوں تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے بھی سر کے قریب جو ہے وہ کان کے قریب مارتا ہوں تو چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے وہ مارا ہے تو وہ مر گیا، والد صاحب مر گئے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بچے کو چھوڑ دو، بچے کا قصور نہیں ہے، جو اس نے دیکھا ہے، جو اس کے والد نے اس کو دکھایا اس نے وہ کیا ہے۔ تو جو انسان دیکھتا ہے پھر وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ پھر بولتا ہے۔ اس لیے اچھا دیکھنا اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھی باتیں سننے سے انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اچھائی کے بول اس کی زبان پہ آتے ہیں، ورنہ غلط دیکھا تو غلط کرے گا۔ اگر ایسے ماحول میں ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں لڑکا جو ہے وہ اپنے والد کی جوتی سیدھے کر رہا ہے، اس کو جوتی پہنا رہا ہے، وہ کبھی اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، کبھی کھانا لے جا رہا ہے، اس ماحول میں ہے، جب وہ اپنے والد کے سامنے جائے گا تو وہ بھی ایسا کرے گا، اور ایسا ہے۔ بلکہ یہاں پر بچے خود بخود بغیر کہنے کے بچے ادب کرتے ہیں، یہاں قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، بعض دفعہ بچے دیکھتے ہیں پکڑ کر بڑے بھی قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، کوئی بوڑھا پڑھ رہا ہے، بڑا پڑھ رہا ہے، انہیں ایک دوسرے کا ادب۔ تو یہاں جو آئے گا پھر ایسا کوئی دیکھے گا تو وہ ایسا کرے گا، وہ بھی جوتے سیدھے کرے گا، بلکہ وہ میں تعلیم دیتا ہوں بھائی بچوں کو گھر جائیں تو والد صاحب کے جوتے سیدھے کریں، وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے پاؤں میں ڈال دیں، پہنا دیں، وہ خوش ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی والد صاحب خوش ہو گئے عرشوں پہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تعلیم ہے۔ اگر اس کے برعکس جو ہے وہ اچھے ماحول میں نہیں آئے گا تو کوئی اس کو کہے گا بھی بھائی یہ تو کعبہ ہیں، تو اس کا جواب الٹا دے گا، جیسے سنا گیا ہے، اس کا جواب الٹا دے گا۔ لیکن اگر والد جاہل بھی ہے، علم والا ہے، تو وہ اس کی عزت کرے گا، اس لیے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، بلکہ والد کی بھی عزت کا سبب بن جائے گا۔ غالباً مامون رشید تھے، وقت کے خلیفہ تھے، باہر نکلے، ایک تیلی جو ہے وہ اپنے کولو پہ کام کر رہا تھا، تیل نکال رہا تھا،
تو مامون رشید نے پوچھا کہ 1 من سے 1 من تل ہو تو اس میں سے کتنا تیل نکلتا ہے؟ تو اس نے کہا 10 سیر 10 کلو نکلتا ہے۔ کہا 10 کلو سے کتنا نکلتا ہے تیل؟ اس نے کہا کہ 2.5 سیر 2.5 کلو نکلتا ہے۔ 2.5 کلو سے کتنا نکلتا ہوگا؟ بتایا اتنے پاؤ نکلتا ہے۔ تو مامون رشید سوال کرتے کرتے اس پہ آ گئے کہ 1 تل سے کتنا تیل نکلتا ہے؟ تو تیلی نے بتایا کہ یہ ناخن کا جو اترا سرا ہے 1 تل سے اتنا تیل نکلتا ہے کہ وہ سرا بھیگ جاتا ہے۔ بڑا حیران، بھائی بڑا تجربہ ہے۔ پوچھا نماز کے فرض کتنے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ مجھے نہیں پتہ۔ کہ اس کو پکڑو جیل میں دو، دنیا کے بارے میں اتنا جانتا ہے اور دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو اس کا بیٹا آگے آ گیا، اس نے کہا کہ اگر جان بخشی ہو، اجازت ہو بولنے کی تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مامون رشید نے کہا کہ ہاں آپ بولیں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کتنے فرض ہیں، نماز کے کتنے فرض ہیں، وضو کے کتنے فرض ہیں، جو آپ نے مسائل پوچھے میں بتاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت امیر المومنین، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہوتا مجھے مدرسے میں نہ ڈالتے، داخل نہ کراتے۔ ان کے والد کا قصور ہے، انہوں نے صرف تیل نکالنا سکھایا، دین نہ سکھایا۔ ان کا قصور تب تھا یہ مجھے نہ سکھاتے، مجھے انہوں نے مدرسہ میں بھیجا ہے، دین سکھایا ہے، سیکھنے کا موقع دیا ہے، تو میں آپ کو جو ہے وہ مسائل بتا رہا ہوں۔ تو ان کا قصور نہیں ہے جی، ان کے والد کا قصور ہے۔ اس نے کہا بچہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو جب دین والا اگر بچہ ہوگا، ان کو دین سکھائیں گے تو بھئی وہ عزت کا سبب بنیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہ اگر حافظ قرآن ہو گیا بچہ تو قیامت کے دن جب حافظ صاحب کو وہ تاج پہنایا جائے گا تو ساتھ یہ بھی اعلان ہوگا کہ حافظ صاحب کی امی کو اور اس کے ابو کو بھی بلاؤ، ان کو بھی تاج پہنایا جائے۔ حافظ صاحب اگر پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا درجہ بلند ہوگا تو والد اور والدہ بھی درجہ بلند ہو جائے گا جب بچے دین سیکھیں۔ پہلے لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ہمارے بچے باادب ہوں، دین والے بنیں، اور باقاعدہ تالیف جو ہے ان کے لیے مقرر کرتے تھے کہ یہ فلاں عالم دین کے پاس جائیں، دین سیکھیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ بلکہ وہ 53 چک ٹی ڈی ایک پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، بکر میں ایک مرتبہ گیا تو وہاں پر یہ بات ہوئی بچوں کی تربیت کی، تو وہاں بھی ارائیں بلادری اور گجر بلادری ہے، دونوں بلادری ہیں بس، کافی جو ہے۔ ہم وہ جو گجر بلادری تھے اسی مسجد میں گئے تھے، ماشاءاللہ بڑی مسجد انہوں نے بنائی۔ میں نے کہا چلو یہ تو بھائی نسبت ہوگی ہمارے گاؤں سے، جو ایک بلادری ہے ہوتا ہے، نسبت تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ، انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اپنے بچوں کو دین سکھانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو استادوں کے پاس بھیجا کریں کہ جاؤ آپ سلام کر کے آئیں، آپ ملے ہیں ان کو، استادوں کو ملے ہیں، کبھی مصافحہ کیا ہے، پوچھا کریں، کبھی ہدیہ دے کے بھیجا کریں۔ میں نے کہا میں نے یہاں نہیں ہونا کہ
چلو کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہدیہ مجھے ملے گا، آپ کے بچوں کا ایمان بچے گا، دین والے بنیں گے۔ وہ جس ماحول میں بھی جائیں گے جہاں ہدیہ دیا جاتا ہے وہاں محبتیں ہوتی ہیں، جب دین والوں سے محبت ہوگی تو زندگی میں دین آئے گا، کم از کم ایمان بچا رہے گا۔ تو پہلے لوگ اس کا بھی اہتمام کرتے، بادشاہوں تک اہتمام کرتے تھے، عام لوگ بھی اہتمام کرتے، بادشاہ بھی اہتمام کرتے کہ ہمارے بچے دین سیکھ جائیں۔ یہ اکبر بادشاہ 50 سال حکومت کر گیا، کہتے ہیں اس کو کچھ آتا نہیں تھا، لیکن اس کو بھی ادب والدین نے سکھوایا۔ یہ مسجد میں جاتا تھا، جھاڑو دیتا تھا، اذان پڑھتا تھا، بادشاہ کا بیٹا ہے، اور کتنی حکومت کر کے چلا گیا۔ آج تو اتنی کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ ہارون رشید اتنے بڑے بادشاہ جو دنیا کے، اتنی بڑی بادشاہی آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے بچے کو مامور رشید کو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اس میرے بچے کو ادب سکھائیں۔ تو علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن ہارون رشید گیا، مامور رشید وہاں ہی تھا، چلا جاتا دین سیکھنے کے لیے، عمل ادب سیکھنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو ایک دن دیکھا کہ مامون رشید پانی ڈال رہا ہے، علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہارون رشید نے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کو ادب سکھا رہا ہوں۔ ادب ایسے تو نہیں ہے یہ پانی ڈالے، ان کو کہو کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالیں، دوسرے ہاتھ سے پاؤں ملیں، تبھی اس کو ادب آئے گا۔ اب یہ جب جتنا اونچا چلا جائے گا پھر نیچے والوں کا خیال رکھے گا۔ اس طرح کسی خلیفہ نے اپنے جو ہے بیٹے کو بھیجا کسی تعلیم کے پاس، تربیت کرنے والے کے پاس بھیجا، تو جو استاد تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، تو ساتھ جو شہزادہ ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے، تیز چل رہا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو خلیفہ نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھا نا، نے کہا کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل یہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ نیچے چلنے والے ہوں گے، اس کو پتہ ہو کہ نیچے چلنا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے، اس لیے جو ہے میں یہ اس کو سکھا رہا ہوں۔ تو یہ سیکھنے سے آئے گا۔ اللہ کرے آج امت مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب یہ نہیں سیکھے، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ جوتے اٹھاتے نہیں، پھر جوتے مارتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس بھیجا نہیں ہے۔ اگر ہم اتنا اہتمام کر سکتے ہیں کہ بچے کو فجر کے وقت صبح جلدی وہ قرآن پاک کی بھی تعلیم لے کہ بھئی رکشہ لگایا ہوا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پیسے پورے مہینے کے جو کما رہے ہیں لگا رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ استادوں کے قدموں میں بیٹھو، جا کر جاؤ دین بھی سیکھو؟ کیا آدمی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا؟ اگر 100 مرتبہ کہے گا تو 1 مرتبہ تو اثر ہو گئی گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جوتے ماریں، آج وہ دور نہیں ہے، لوگ بعض دفعہ غلط کرتے۔ سکھانے کے لیے بھی اس کی تربیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تربیت کر رہے ہیں، اپنی تربیت ہے نہیں، دوسروں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ میں نے ایک آدمی سے سنا، میں اصلاح کے لیے اس کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں نے دیکھا اپنی اصلاح ہے نہیں، دوسروں کی کیا اصلاح کرنا؟ پہلے تو اپنی اصلاح کرائی جائے، ہم پہلے اپنے اخلاق کو درست ہو جائے۔ وہ جیسے رات کو میں نے کہا نا کہ جب علم آتا ہے، صحیح علم آتا ہے تو اپنی جہالت کھلتی ہے، یہ نہیں ہے میں بڑا ہو گیا۔ جب عبادت آتی ہے تو پھر ندامت آتی ہے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر۔
جتنی عبادت میں بڑھتا جاتا ہے ندامت بڑھتی جاتی ہے۔ علم صحیح جتنا آتا جاتا ہے اتنے ہی اس کی جہالت اپنی کھلتی جاتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اور صحیح علم کہاں سے ہوگا حاصل؟ بھئی صحیح علم والوں کے پاس سے ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں، جب ان کی جو ہے تربیت میں آدمی بیٹھے گا پھر علم پہ عمل بھی نصیب ہو جائے گا، پھر اخلاق بھی درست ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم خود ہی صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، اپنی تربیت نہیں ہے، پھر بھی نقصان کر لیں گے۔ ایسا دیکھا جا رہا ہے، میں خود اس پہ دلائل ہے میرے پاس۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا